لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہاں نو اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات. اے بچے ایک طرح اٹھ سکتے ہیں؟ کوئی بندہ ہے سمجھدار انہاں دا استاد کوئی؟ انہاں تھوڑا سیڈ تے کر دو، ادھے پرے کر دو، ادھے بیٹا کھڑے شاباش. جدو نعت خان آئے گا پھر آ جائیو کیونکہ میری ہنجی کوئی نہیں ہونا آج. ہن سیانے بندے آگے آ جاؤ جنہوں نے درود شریف پڑھ لیا قریب ہو جاؤ. ماشاء اللہ آجو بزرگو چادر سمیت آجو. ماشاء اللہ پیدان بیٹا کے آجو. ماشاء اللہ تسی بیٹا جوان آدمی آگے آجو. بزرگ جوان آگے ہو جاؤ. تھوڑی خدا جوان جی برکت دے بیٹا. پر دین دا کم کرنا تو چڑھے دیوار نہ لگ گئے ہو.
ماشاءاللہ اگے ہو جاؤ بیٹا اگے ہو جاؤ پنجابی سمجھتے ہو اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ ثواب دی نیت نہ لگے اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ 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 ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھو انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر مکرم پیکر اخلاص محترم جناب پیر محمد بوٹا صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ انہاں دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال بچے دا نام فیضان ہے ملک محمد فیضان حیدری صاحب انہاں دی نکاح دی خوبصورت تقریب وچ دین دیاں چند گلاں کرن واسطے اللہ کریم نے مینوں تواڈے سامنے حاضری دا موقع بخشے دعا کرو اللہ اس نکاح وچ برکتاں عطا فرمائے یقیناً بندے پریشان ہوندے نے جدوں مہندی تے مولوی آ جان کیونکہ لوکی مہندی کٹ دے نے انہاں نے مولوی کڈے نے اچھی بات ہے بھائی اگر مہندی والا سسٹم ہوندا گانا بجانا ہوندا یا نچنے گانے والے یا والیاں ہوندیاں تے کوئی بابا بھی گھر نہیں سی رہنا جوان تے جوان رہ گئے تل دھرن دی جگہ نہیں سی ہونی بھئی ایہو جے موقع زندگی جی کدی کدی نصیب ہوندے نے کیونکہ انہاں نے مسجد محفل رکھ لئی ہے ایسے موقع تے لوگ پریشان بھی نے حیران بھی نے اور کافی سارے بندے مسیتے آئے بھی نہیں اس موقع تے مسیتے جان دا کی کم نے یار اے قوم نو کون سمجھائے بیٹا شہزادے آرام سے بیٹھو اے جڑے وچ بیٹھے نا ایک بگو گوشا اے لیکو ٹیڈی انہاں دونوں ٹوکرا دیو ٹوکرا یہ جس ویلے دا آیا نا کدی پرلے نو چھیڑ دا ہے کدی اولے نو چھیڑ دا ہے شیطان بڑا نام مراد ہے ادھر جو سیانے قابو نے آندے نیانے قابو کر لو ایسے مواقع تے بڑی توجہ لوگ تانا زنی کرن لوگ نفرت کرن معاذ اللہ ایسے کم تو آؤ جی ماشاءاللہ ملک فیضان حیدری صاحب تشریف لے آؤ اللہ مبارک کرے شکر ہے کہ تواڈی مولوی جان چھڑ دی ماشاءاللہ تو ایتے بٹھاؤ جی سامنے بیٹا تو دولہا تھوڑا ہے پیچھے ہٹ ادھر آؤ جی اچھا ادھر آؤ اچھا ٹھیک پھر ٹھیک ٹھیک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو جی ایسے مواقع تے دنیا پریشان اور حیران ہے اس عمل نو اکثریت نے پسند نہیں کیتا پھر بھی انہوں نے
برادر دی پرواہ نہیں کیتی، اللہ دے نبی دے دین دی پرواہ کیتی۔ فرمایا ایسا وقت آ جائے گا کہ ہاتھ دے اتے اگ دا انگارہ رکھنا آسان ہوئے گا، دین تے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے دور دے اندر جڑا بندہ حق دی اذان دیندا ہے، اللہ او دی زندگی وچ بھی برکت پاندا ہے اور او دے اعمال وچ بھی برکت پاندا ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ رسم و رواج دا عروج ہے۔ شیطان طرح طرح دے پروپگنڈے، طرح طرح دے ہیلے بہانے بندے دے نال فٹ کر چھڑے نے، حتیٰ کہ ایسے بدنصیب بندے پیدا ہو گئے نے کہ شریعت کے مطابق برات جا رہی ہوئے، میں اپنے کناں نال لوکاں نوں کہندے سنیا کہ یہ برات ہے کہ جنازہ ہے؟ یعنی شریعت کے مطابق برات جا رہی ہے، انہوں جنازہ سمجھ رہے ہیں۔ میں کہا وہ جنازہ نہیں جا رہا، تیری عقل دا جنازہ ہو گیا۔ ہو جا ناراض دنیا، قیامت والے دن سارے نے ہاتھ کھڑے کر لینے نے، آپاں انہوں راضی کرنا ہے کہ جنہیں ساڑی شفاعت کرنی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا تے بھائی دنیا ہے نا، دنیا تے جیڑ نہیں دیندی۔ ہزار دیکھ پکا کے ونڈ چھڑو، شریکے نے کوئی نہ کوئی گل وچوں کڈ لینی۔ اس واسطے دنیا دی پرواہ نہ کرو، دین دی پرواہ کرو، دین نال پیار کرو، شریعت نال پیار کرو، صاحب شریعت نال پیار کرو، اللہ دے قرآن نال پیار کرو، مصطفیٰ دے فرمان نال پیار کرو، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اوہی ماں باپ جڑے 50-50 لاکھ روپیہ قرضہ چک کے منڈے دی شادی کر دیندے نے، ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر دینے، اللہ دے دین نو پیراں تھلے رون دیندے نے۔ 6 مہینے بعد اوہی ماں پیو تویج لین پھردا ہوندا جی ساڈا منڈا تے کسے کھاتے دا نہیں رہا۔ سس گئی بیٹھی ہے پیر صاحب کو تویج دیو جی کی کری ہے جی، اے جدو دی ڈین آئی ہے ساڑے منڈے تے قبضہ کر گئی ہے۔ ہن اس اماں نو کون دسے بھی نکاح دا معنی ہی قبضہ ہوندا ہے؟ پریشان ہو گئے۔ اس اماں نو کون سمجھایا ہے بھئی نکاح دا معنی نہیں، جدو دا میں ویاہ کیتا ہے میرا منڈا بیگم کول ہی بیٹھا رہندا ہے۔ میں کہ اماں شکر کر اپنی بیگم کول بیٹھا ہے نا، یہ بھی نہیں پسند۔ تو کچھ منڈیاں نے بھی سوچنا چاہیے تھا بھی ٹھیک ہے مہمان آ گئی ہے تیرے گھر دے اندر، تیری بیوی آ گئی، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، تھوڑے نصیب اچھے کرے، اللہ تو اس سے نیک اولاد نصیب فرمائے۔ یہ دا معنی اے نہیں ہے کہ ہن تو شاپر جسیب لے آ، کیلے لے آ، امرود لے آ یا لڈو لے آ تے چھپا کے تے جا کے بیگم نو نہیں دینے، جا کے بھی چھپا لے میری اماں نہ ویکھے بڑی ڈین لئی میری ماں دی نظر لگ جائے گی۔ یہ بھی تے زیادتی ہے نا۔ پوری زندگی ماں پالے، آج ماں دی نظر لگ رہی ہے بھائی، ماں دی نظر نہیں لگ دی۔ ماں دی ایو جی نگاہ ہے کہ کوئی اور نظر لاوے ماں ویکھے نظر اتر جاندی۔ ماں بد نگاہی تو بچان دی ہے، ماں بریاں نظران تو بچان دی ہے، ماں نظران نہیں لاندی۔ پریشان نہیں ہونا، شادی دا موقع ہے، میں فکر آخرت بیان نہیں کرنی کہ میں آقا تُسے روو۔ وہ ایک نوجوان نا لڈو لے آیا، لڈو تے چھپا کے جیب اپنی بیگم وال جا رہے تے پیو دی نظر پہ گئے، پتر کی ہے تیری جیب؟ اگو پتر کہنے لگا بابا جی چابیاں، کدی کدی لڈو بھی۔ کیا بات ہے بھائی، ابو جی چابیاں نے۔ ہن جڑا پیو نو بے وقوف بنایا آپ بے وقوف ہوندا ہے۔ انہیں کہا کوئی نہیں، جا پتر کھول تالا۔ پھر او جڑا لڈو لے کے آیا سی تے لڈو نو چابی بنایا سی،
اللہ نے انہوں پتر دیتا او وڈا ہویا ہن او لڈو لے آیا اپنی لاڈو لئی ہن تو دی پیو دی نظر پائے گی تو انہیں پوچھا پتر جیب وچ کی ہے انہوں کہا ابو جندر ہے وہ سمجھ گیا بھی جڑیاں میں چابیاں لے آیا سا نا آئے ترقی کر کے چابیاں جندرہ بن گئی نے اسے کہا اچھا پتر لا تعالی یہ ہوندہ ہے ماں باپ تیرے کو کچھ نہیں چھپاندہ تو بھی ماں باپ کو کچھ نہ چھپایا کر اگر ماں باپ نے تیرے لئی پردیش کٹے نے ظلم برداشت کیتے نے تیرے لئی دیہاڑیاں کیتے نے مزدوریاں کیتے نے تینوں پالے ہے آج تیرا حق ہے کہ ماں بھی کسی دے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے پیو بھی کسی دے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جنہاں ناز نال تینوں پالے ہے انہوں نے ناز نال تو پال چھڑ لیکن اسی بندے ہوئے ہیں رسمہ رواجاں دے ہر علاقے دے وکھرے وکھرے رسم و رواج نے جو ہی برات آن دی ہے ماشاءاللہ بینڈ باجے آلے انج ہو دن جب نواں نواں کشمیر فتح کر کے آئے کھڑے ہیں تلوار گھمائی جا رہی ہے بے پردہ عورتاں بے پردہ میریاں ماما بہنہ بیٹیاں وہ دیکھ رہی ہیں برات دا استقبال کر رہی ہیں کل تک چھو نہیں سکتی تھی جنہیں فرشتوں کی نظر آج وہ رونق کے بازار نظر آتی پردہ تے پردہ ہے نا تے حق دی گل کرنی پا جی بڑی اوکھی ہے حق دی گل تے گھر کریے تے گل پہ جاندے نے شادی تے اگر بابا کہہ دینا خبردار میں کسی بچی نو ننگے سر ویکھیا خبردار میں کسی بچی نو بغیر پردے دے دیکھیا خبردار غیر محرم دے سامنے کو بچی آئی میں تون لا دیاں گا اے مڑ سارے بچے رل کے تے اپنی ماں کو جاندے نے ابے نو کی ہو گیا ہے وہ ماں سد دی ہے ٹھنڈی چھان وہ بلاندی ہے بابے نو تینوں کی ہو گیا ہے تو میرے نیانے نو جین نہیں دیندہ تو بندہ پوچھے اماں جی یہ صرف تیرے نیانے نہیں یہ جس بابے نو دبکے بھی مارنی ہے نا جی او نہ کہندہ بیچارہ قبول ہے تو ماں کی تو بڑھنا سی حق دی گل کرنی بڑی مشکل ہے میرے دوست اور بزرگوں میں دور چلا گیا میں تھوڑی تبلیغ کر لئیے پھر آپ سور گور دیئے گلیں کریں گے شادی اللہ پاک دی ایک نعمت ہے پر شادی ہوئے تے شادی ہوئے تے پھر بڑی سوادی ہوئے پہلے زمانے جو ہوتا سی ایک گھر کی شادی 10 گھر کی بربادی اب ایک گھر کی شادی 100 گھر کی بربادی شادی نو سادہ رکھو نکاح عام کرو زنا ختم ہو جائے گا نکاح سستا کرو زنا ختم ہو جائے گا الٹ ہو گیا نکاح مہنگا ہو گیا زنا سستا ہو گیا حیا ختم ہو گئی رہندی کہندی قدر ساڑھے جیب جڑا موبائل ہے اس تباہی لا چڑی چھوٹے بٹنا والے موبائل تے تو کسی دی تک ہی نہیں پہندی کراٹا ہوئے نہ ہوئے ایڈا سارا چھتر جڑا موبائل ہونا چاہیے دا کھوتی ریڑی تے بندے چھتر جڑا موبائل کاننا لا کے جا رہے ہیں ہیلو ساڑھے گھر جو دین ختم ہو گیا شریعت ختم ہو گئی پہلے قرآن دی تلاوت ہوندی سی صبح سویرے ہوٹ کے پہلے فون دی زیارت ہوندی باپ مسجد تلاوت کر رہے ہوندہ سی خامد مسجد تلاوت کر رہے ہوندہ سی بھائی مسجد تلاوت کر رہے ہوندہ سی بیٹا مسجد تلاوت کر رہے ہوندہ سی ماں گھروچ قرآن کھول کے بیٹھی ہے بیوی گھروچ قرآن کھول کے بیٹھی ہے بیٹی گھروچ قرآن کھول کے بیٹھی ہے بھائی بہن گھروچ قرآن کھول کے بیٹھی ہے گھر بھی قرآن دی تلاوت نال منور ہے مسیطہ بھی قرآن دی تلاوت نال آباد ہوتی ہے سن ہونتے اول تے فجر دی نماز پڑھدا کوئی نہیں جے پڑھ بھی لوے تے پتہ نہیں کی ہو جاندہ ہے دعا منگے بغیر گیا کدی کدی مغالتے نال اپنی جتی دی بجائے ہے تے کئی پھر جان کے کر دیں جے پتہ لگ گیا تے ٹھیک ہے نہ پتہ لگ گیا تے پراڑی رکھ گیا نبی لے گیا وہ ایک پٹھان بیچارہ نماز پڑھا پہ جتی اگے رکھ کے مولوی آقا خان صاحب تیری نماز نہیں ہوگی وہ جگہ مولوی تم بھی عجیب ہے آگے رکھو نماز نہیں ہوتی پیچھے رکھو جوتی نہیں ہوتی تسی ہستے اور رونا مقام ہے
مسیتوں جتیاں چوری ہو جاندیاں. واہ نمازیہ کسی پوچھا سی حضرت صاحب یہ داڑیاں والے چوری کر دینے. انہیں کہا نہیں چوراں بھی داڑیاں رکھ لیاں. شادی کرو تو شادی کرو. آؤ میں ایک شادی دا ذکر کراں. اس جوڑے جیسا ماں نہ جمے نہ جمنے. ہولی سبحان اللہ کہندے ہو تسی. آؤ میں تانوں شادی دا ذکر کراں. آؤ میں تانوں ایک جوڑا دکھاواں. آؤ میں جوڑے دا تعارف کراواں. دلہا مرتضیٰ ہے, دلہن زہرا ہے. واہ علی تیرے مقدرہ تو قربان جاں. علی پیدا ہو جائے تے حضور علیہ السلام دے حصے چاہ گیا. سارا خرچہ علی دا نبی برداشت کیتا ہے, پرورش کیتی ہے. پوری زندگی حضور علیہ السلام دی صحبت حضرت علی رہنے. دوستو جس طرح صدیق حق کے, آکھو صدیق, سارے نہ بولو جڑے صدیق علیہ بولو. آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی. او نہ بولے جنہوں شک کے, او بولے جنہوں سمجھ دے حق کے. صدیق عمر نہ بولو. اچھا کئی بندے منہ تے ہاتھ رکھو بیٹھے نے, شاید منہ گل نکل جائے. وہ اللہ دے بندے ہو, یا اللہ جڑا صحابہ دے حق کے نہ بولے گھر جاوے تے رات دے 12 بجے تو بعد کنڈا کوئی نہ کھولے. صدیق, آواز نہیں آئی. صدیق اچھی بولو. صدیق, صدیق سوان والے بھائی تو بھی بولیا کر. صدیق عمر عثمان. ہن زور نال بولنا ہے. علی اچھی بولو. علی. حضور نے فرمایا حق علی دے نالے اور علی حق دے نالے. پھر من لے صدیق حق کے, علی صدیق دے نالے. عمر حق کے, علی عمر دے نالے. عثمان حق کے, علی حق دے نالے. علی حق کے, صحابہ علی دے نالے. حق علی دے نالے اور علی اچھی بولو. علی ویسے میرے مصطفیٰ دا ہر صحابی حق کے, ہر صحابی حق, ہر صحابی سچ, ہر صحابی اعلیٰ, ہر صحابی نرالا, ہر صحابی بختہ والا, ہر صحابی تقوی والا, ہر صحابی ایمان والا, ہر صحابی صداقت والا, ہر صحابی عدالت والا, ہر صحابی شجاعت والا, ہر صحابی دیانت والا, ہر صحابی امانت والا, ہر صحابی حیا والا, ہر صحابی نکاح والا, ہر صحابی وفا والا, ہر صحابی خدا والا, ہر صحابی مصطفیٰ والا. ہر صحابی حق والے, ہر صحابی عظمت والا ہے, ہر صحابی بلندی والا ہے. پھر آنکھو ہر صحابی جنتی ہے. ابو بکر تو لے کے بلال تک میاں ساری دنیا جنت لب دیئے تے جنت محمد دے صحابہ نو پہ لب دیئے. ہن بولو. صدیق حق. عمر یار اچھی بولو, جنہیں ماں دا دودھ پیتا حلال کر چھڑو, گاں والے دی مجبوری ہے. صدیق عمر عثمان علی حسن حسین معاویہ. اس جملے تو اچھی بولنا. معاویہ 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 ابو سفیان, ابو حریرہ, حنزلہ, ابو عبیدہ, عباس ابن عباس ابن عمر. میرے نبی دا ہر صحابی, ہر صحابی, ہر صحابی, میرے مصطفیٰ دا ہر صحابی حق کے اور حق علی دے نالے. یعنی سارے صحابہ علی دے نال نے, اور علی حق کے, حق علی دے نال, اور حق علی دے نال تے علی حق دے نال. رحماء بینہم, صحابہ دی علی بغیر نہیں نبدی, علی دے صحابہ بغیر نہیں نبدی. کیسا دلہا حضور علیہ السلام دے گھر پروش پا رہے. اللہ نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں دیتیاں. کتنیاں بولو تو صحیح نہ یار. کنیاں بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. سر چک کے بولنا. لویدیاں جڑا حضور دی تیاں دے حق وچ بولے گا اللہ او دی تیاں دی عزت رکھے گا.
حضور دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ بڑی بیٹی سیدہ زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم عنہن. یہ میرے محبوب علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں نے. او بھائی ایک من کے تینہ دا انکار نہ کر، ایک نے بھی راضی نہیں ہونا. یہ تو زہرا دیاں بڑیاں بہناں دا انکار کریں گا تو کہیں گا زہرا راضی ہو جائے گی. نہیں نہیں نہیں، زہرا نو راضی کرنا چاہنے ہیں تو پھر زہرا دی وڈی بہن زینب نو بھی من، رقیہ نو بھی من، ام کلثوم نو بھی من، تو پھر جا کے سیدہ زہرا نو بھی من. حضور علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں، ایک دی شادی ہوئی حضرت ابو العاص نال اور ایک دا نکاح تے شادی ہوئی حضرت عثمان نال، وہ فوت ہو گئیاں. پھر حضرت ام کلثوم دا نکاح بھی ہو گیا حضرت عثمان دے نال، اور حضرت فاطمہ دی شادی ہوئی حضرت علی. سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیتا کہ علی دی شادی ہونی چاہیے دی. آپس مشورہ پہ کرتے رہے تو مشورہ کر کے کہنے لگے پھر علی دی شادی ہونی چاہیے دیئے، پر علی دے جوڑ دا رشتہ بھی تے ہونا چاہیے دے نا. حضرت عمر نے فرمایا بالکل ہونا چاہیے دے. علی دی شادی ہونی چاہیے دیئے تے یہ دے جوڑ دا رشتہ نبی دے گھر بیٹھا ہے جنہوں فاطمہ کہندے ہیں. اللہ جاؤ جی حضرت علی نو جا کے مشورہ دیو. روایات دے اندر ہوندے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ دونوں شہزادے مل کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی تلاش اندر نکلے نے. حضرت علی جنگل دے اندر اونٹ پہ چران دے سن اور دوپہر دا ویلا ہے. حضرت علی ایک درخت تھلے آرام پہ کر دینے اور اونٹ بننے ہوئے نے. حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دوپہر دے اندر حضرت علی دے کول جنگل چ پہنچے نے تے کہندے نے علی. حضرت علی فرماندے نے جی سونے ہو اج کیویں آئے ہو گرمی دے اندر، تانوں کیڑا کم کھچ کے لے آئے میرے کول. حضرت ابو بکر فرماندے نے علی تیرا شباب ہے، علی تیری جوانی عروج تے وے، آخر تینوں شادی کرنی چاہیے دیئے، تینوں نکاح کرنا چاہیے دائے. حضرت علی فرمان لگے گل تے توڑی ٹھیک ہے پر میں رشتہ کے دے کلو منگا. حضرت ابو بکر کہہ دینے اساں تیرے اٹھاں دی رکھوالی کرنے آئے تو سدھا جا حضور کول تے آپ ہی جا کر رشتہ مانگ لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر دے آنکھیں لگ گئے، عمر دے آنکھیں لگ گئے. اللہ دی قسم علی صدیق دا کہنا بھی من لیندہ سی، عمر دا کہنا بھی من لیندہ سی. اے دونوں شہزادیاں دے کہنے لگ گئے. حضرت علی چلے نے ادھروں حضور وال، ادھروں حضرت جبریل چلے آئے عرشاں تو تے میرے محبوب نو آ کے پیغام دیتا سونیا علی آ رہے آئے، شیر جلی آ رہے آئے، حق دا ولی آ رہے آئے، تیرا ویر آ رہے آئے، صحابہ دا مشیر آ رہے آئے، صاحب شمشیر آ رہے آئے، بڑا بازمیر آ رہے آئے، تے مومنہ دا پیر آ رہے آئے، امام المتقین آ رہے آئے. اے فاطمہ دا رشتہ طلب کرے گا. اللہ فرماندہ ساڑھے ولو بھی ہاں ہے تے تیرے ولو بھی ہاں ہونی چاہیے دیئے. کیونکہ آقا خود فرماندے نے کوئی رشتہ میں اللہ دے حکم دے بغیر نہیں لیا اور کوئی رشتہ میں اللہ دے حکم دے بغیر نہیں کیتا. اگر میں خدیجہ تو لے کے عائشہ تک جنہ عورتاں نال نکاح کیتا ہے اللہ دی مرضی تے آرڈر نال کیتا ہے، میں زینب تو لے کے زہرا تک اپنیاں بیٹیاں دا بھی نکاح کیتا ہے اللہ دی مرضی نال کیتا ہے. نہ رشتے لین وچ اپنی مرضی کی
کیتی ہے نہ رشتے دین وچ میں مرضی کیتی ہے، کیونکہ اللہ دا نبی رب دی وحی دا پابند ہوندا ہے۔ نبی کھاندا نہیں اللہ کھلاوے نا، نبی پیندا نہیں اللہ پلاوے نا، نبی بیندا نہیں اللہ بٹھاوے نا، نبی چلدا نہیں اللہ چلاوے نا، نبی کسی دے بوئے تے جاندا نہیں اللہ بھیجے نا، نبی کسی دے کندھے تے بیندا نہیں اللہ بٹھاوے نا، نبی کسی نو اپنے کندھے تے بٹھاندا نہیں اللہ بٹھاوے نا۔ اس واسطے میرا محبوب اللہ دی وحی دا پابند ہے، اللہ حکم دیندا ہے نبی آرڈر من لیندا ہے۔ حضرت فاطمہ والوں بھی اللہ والوں اطلاع آ گئی ہے، مینوں اے رشتہ منظور ہے۔ اینی دیر نو حضرت علی حضور علیہ السلام کول پہنچ گئے نے اور اپنیاں حیا والیاں نگاہاں حضور دے کول جھکا کے بیٹھ گئے نے۔ دس علی کیویں آیا ہے؟ جدوں دے وچ وچولے آئے نے ادوں دے رولے آئے نے، کیونکہ وچولے تے مالو چاہیے، انہیں ادھروں بھی پیسے لے لینے نے ادھروں بھی لے لینے نے، تے وچولے پھر جڑیاں تعریفاں کردے نے۔ ایک بندن رشتہ کرایا تو انہیں جا کے پتہ کیا کیا، او جی دلہا بڑا ہی چنگا ہے، بڑا ہی اچھا ہے، سارے انہوں ایک نگاہ نال ویندا ہے، ایک اکھ نال ویندا سارے انہوں۔ کڑی والے بڑے راضی ہوئے ایڈا حیا والا بچہ، تو جدو آئی نا برات دلہا کانا، انہاں کہا بھی جو لیا خدا دا خوف کر جھوٹ بولے، وہ تک تو انہوں پہلے نہیں سے دسے ابھی ایک آنکھ نال ویندا ہے۔ کیا بات ہے بھئی؟ تے پہلے زمانے دے اندر کوئی بھی چولے نہیں سی ہوندے، اس لئی نہیں رولے بھی نہیں سی ہوندے۔ حضرت علی حضور دے کول بیٹھ گئے نے، آقا نے علی دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، دس علی کیویں آیا ہے؟ حالانکہ حضور نو جبریل دس گیا ہے علی کیویں آیا ہے۔ میرے آقا حضرت علی دی زبانوں سننا چاہندے نے۔ اس وقت میرے دوستو پھر میں علی دی شان وچ کہندا جاواں، اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا، اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا۔ پڑھو سارے، اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر۔ تسی سارے لمحے پہ جاؤ تے چادرہ توڑے کو لہن اتے لے لو تو میں سمجھاں گا تبلیغ جماعت آئی ہوئی۔ اللہ تے بندے او بندہ بولے جڑا حیدر والا ہے تے کھل کے بولے، اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا، اسی حیدر۔ یا اللہ جڑا بندہ اچھی پڑے انہوں آج رات خواب علی دے نبی دا دیدار ہو جائے، اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا، اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا۔ صدیق فاروق غنی دے بعد ہے امیر علی سونا، علی قرآن دا کاریے، علی قرآن دا کاریے، سونی رکھدا داڑیے، سونی رکھدا داڑیے، پیراں تو زلفاں تائیں اے اخیر علی سونا، پیراں تو زلفاں تائیں اے اخیر علی سونا۔ ستر اٹھ نہیں چاہ سکدے، نہیں بھار اٹھا سکدے، لکھے سورت فاتحہ دی تفسیر علی سونا، لکھے سورت فاتحہ دی، لکھے سورت فاتحہ دی تفسیر علی سونا۔ آواز آئے، اساں حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا۔ سبحان اللہ کہو، ایک بندے نو میرا شعر سمجھ آ گیا ہے، اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر۔
صاحب خدا تو خوش رکھے سلامت رکھے اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا میرے آقا پوچھ دینے علی کیویں آئے حضرت علی حیا دی وجہ تو نہیں پہ بول دے آقا کے خاموش ہو کے بیٹھے نے نظرہ جھکا کے بیٹھے نے دل وچ عشق مصطفیٰ دی محفل سجا کے بیٹھے نے حضور فرما دینے اچھا میں نو لگ گیا ہے پتا تینوں فاطمہ دا رشتہ چاہی دے تیرے کل ہے کی کوئی مکان ہے آقا کوئی نہ کوئی مال و زر سونا چاندی ہے آقا کوئی نہ تو پھر علی تیرے کل کی ہے علی دی جداد دیکھنا علی تیرے کل کی ہے آخر شادی کرنی ہے فرمایا آقا تین چیزاں نے ایک زیرہ ہے ایک تلوار ہے میں زیرہ زیب تن کرنا تلوار نال جہاد کرنا ایک گھوڑا ہے جدے اتے بہنا اچھا جڑے تھلو لنگ دے ہو نہ بولو ایک گھوڑا ہے جدے اتے بہنا میں فرقہ واریت دی گل نہیں کردا ویسے اللہ دی قسمیں نبی گھوڑے دی اتے بوے تے بڑا سونا لگ دے علی گھوڑے دی اتے بوے تے بڑا سونا لگ دے بیٹھی دائی اتے وے ویسے صحابہ کمال سن اللہ نو میرے نبی دے صحابہ کتنے پیارے لگ دینے فرمایا سونیا تیرا صدیق تیرا عمر تیرا عثمان تیرا علی تیرا بلال تیرا طلحہ تیرا زبیر تیرا سعد تیرا سعید تیرا ابو حریرہ تیرے مہاجر تیرے انصار تیرے نل بدر جان والے تیرے نل خیبر جان والے تیرے نل خندق جان والے تیرے دکھ سکھ دے ساتھی سونیا مینو انہیں پیارے لگ دے جدو گھوڑے دی اتے بے جاندے نے سامنے میدان کارزار ہوندہ ہے لشکر کفار ہوندہ ہے اے جدو گھوڑے دی اتے بیٹھ کے گھوڑا دوڑاندے نے میں تلوار دی قسم نہیں چکدا سوار دی قسم نہیں چکدا سواری دی قسم نہیں چکدا والآدیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن میرے محبوبہ تیرے یار جنہ گھوڑیاں تے بے جاندے نے انہاں دے پیراں جو جڑی مٹی اڑ دیئے میں رب نو اس خاک دی قسم یار آج تو سی بول لے نہیں ہو اللہ نو صحابہ کتنے پیارے نے 5 نسبتاں گھوڑے دی اتے سوار بیٹھا ہے پھر گھوڑے دی کنڈے پھر گھوڑے دی لتانے پھر گھوڑے دے سمنے پھر انہاں ججری مٹی اڑیے رب نے سوار دی قسم نہیں چاہی فرمایا عقل والے ہو جیسی یار دے گھوڑے دے پیران دی مٹی خدا نو پسند ہے جڑا اتے بیٹھا ہے وہ کڈی پسند ہوئے گی 4 دفعہ کہہ دے واہ صحابہ سینے ٹھنڈ پہ جائے گی اچھا کچھ بندے میرے والے ہیں جو ایک رہے ہیں جو میں مولوی پہلی میرے ویکھیا واہ صحابہ کہو گنگا نہ بولے باقی سارے بولن واہ صحابہ صحابہ کی ہمسری کون کرے بھائی جن کے گھوڑوں کے پاؤں کی خاک کو خدا قرآن بنا دے ایک زیرہ ہے علی دی جداد ویکھو ایک زیرہ ہے ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے فرمایا علی جی سونیا تلوار بھی رکھ لے کافرانو پنجن لئی پنجابی میں اس تو اچھی کوئی نہیں تلوار بھی رکھ لے کافرانو پنجن لئی زیرہ رکھ لے اپنے بچ گھوڑا بھی رکھ لے اتے بہ کے تے جنگ کرنی ہے اے جڑی تیرے جسم تے زیرہ رکھی ہوئی ہے اے ویچ کیا حضرت علی نے موٹے تے رکھ لئی زیرہ اللہ میری اس قوم نو اچھی سبحان اللہ کھڑ دی توفیق دے کیونکہ
کہ دیکھو نا جی جو دشمن بولتا ہے نعرہ حیدری تے پورا ٹل لاندا ہے تو اسے علی تے ٹل بھی نہیں لاندے دل وچ گل ہوئے تے منہ تے بھی آندی ہے نا ہائے ہائے حضرت علی نے زرہ رکھی کندھے تے بازار ٹر گئے بازار والے او زرہ بیچنی ہے اس نکر تے کہ سیٹھ بیٹھا سی کونے تے ایک سیٹھ بیٹھا سی دنیا اس سیٹھ نو عثمان کہندی ہے تے خریدار نو دنیا حضرت عثمان دے نام تو یاد کر دیئے یہ تو سبحان اللہ میں سیو وال والیا عثمان دی گل آ گئی میں عثمان دی شان تینوں دو مصرے سنا دینا آپ بھی سبحان اللہ کہیں جزاک اللہ نا جبہ ضروری ہے اگر شیر پسند نہ ہوئے تو پیشے چاہ لینا تو جنہ دیتے نے وہی چکن وہ انجلہ ہوئے کہ ساڑھی قوم ہے جدی وی رکھ کے سو بقایا لے لیں دی نا جبہ ضروری ہے نقبہ ضروری ہے ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے ساڑھے لئی عثمان دا بھائی عمر صاحب ساڑھے لئی عثمان دا فیضان صاحب عبید اللہ صاحب حماد صاحب معاویہ صاحب ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے اگلے جملے تے تڑپ کے بولنا عثمان تیرے دشمن حیا کل خالی نے عثمان تیرے دشمن حیا کل خالی نے کیوں حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری نہیں سمجھے میں کتے چوٹ لا گیا عثمان تیرے دشمن حیا کل خالی نے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے کوئی انج دی جگہ دسو جتے عثمان ہووے تے حیا نہ ہووے کوئی انج دی جگہ دسو جتے حیا ہووے تے عثمان نہ ہووے جنہ کلو حیا نہیں انہ کلو نکاح نہیں جنہ کلو نکاح نہیں انہ کلو عثمان نہیں عثمان بھی ساڑھے کولے حیا بھی ساڑھے کولے نکاح بھی ساڑھے کولے عثمان تیرے دشمن عثمان تیرے دشمن حیا کل خالی نے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے اور خدا را توجہ عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے ہم ظلف علی دے نال وفا ضروری ہے ہم ظلف علی دے نال وفا ضروری ہے اے شیر میں حضرت عثمان دی قبر تے لکھے سن کسی دا کلام نہیں میرا کلام ہے میں کڑا شاعر ہاں اونچ نیچ ہو جاندی ہے پر ساٹھ چنگی لگ دی ہن سبحان اللہ کہو عثمان دی روح خوش ہو جائے تھوڑے بولے ہو
تیری آواز ہونے فرشتے حضرت عثمان تک پہنچا دین. تیرے حلالی منن والے زندہ بیٹھے نے. حضرت عثمان نے علی دی گل سن لئی. علی دوبارہ بیچن دا نا نہ لئی, میرے وال آ, میرے نال ٹر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزاک اللہ خیر. شاباش شاباش, بس لئیے تو میں لگا رہاں گا. کی کرنا زیرہ بیچ کے, کی تنو پرابلم ہے, کی مسئلہ ہے, کی مشکل ہے. علی تیرے تے کیڑی مشکل آ گئی ہے, علی تیرے تے کیڑی مشکل آ گئی ہے, علی تیرے تے کیڑی مشکل آ گئی ہے. اے بندہ انہوں پوچھتا ہے جڑا مشکل کشا نہ ہوئے. فرمایا میرا نکاح ہے, میرا ویاہ ہے, میری شادی ہو رہی ہے. عثمان پوچھتا ہے کتھے ہو رہی ہے؟ ہن نصیبہ والا بولے گا. فرمایا جتھے تیری ہوئی سی, میری برات اتھے ہی جائے گی جتھے تیری 2 مرتبہ گئی ہے. اچھا تیری زہرا نال شادی ہو رہی, کیا بات ہے, کیا دلہن ہے, کیا سسر ہے, کیا داماد ہے. فرمایا جی کنیاں کہنا, ایک دے بدلے 2 لے. حضرت علی نے چولی بھر لئی, اج کر کے تے چولی لے کے اشرفیاں تے پیسے چلے نے. حضرت عثمان نے جدو چند قدم علی چل لیا, پھر آواز ماری ہے علی گل سندا جا. حضرت علی واپس آ گئے نے. کی گل ہے؟ میں آخر شادی تے تینوں میں کوئی تحفہ گفٹ دے بنائے, پیسے بھی لے جا, زیرہ بھی لے جا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے اگر زیرہ واپس کرنی سی خریدی کیوں سی؟ یہ شاید تسی گل نہ سنی ہو جڑی میں تم دسوں. بھئی خریدی کیوں سی؟ کہندے چھڑ زیرہ بیچن دی لوڑ کوئی نہیں, جننے پیسے چاہے جنہیں لے جا. پہلے زیرہ خریدیے پھر واپس کیتیے. عثمان کہندے ہیں علی غیرت مندہ دا امام ہے. سلامت رہو. علی غیرت مندہ دا امام ہے. اگر میں علی کو مفت چیز لیندہ, اے سید مغتا نہیں, اے سید منگتا نہیں. میں کیا پہلے مول لے لواں تاکہ علی دی غیرت بھی قائم رہے, تے بعد واپس کر دیواں تاکہ علی نال میری محبت بھی قائم رہے. چولی وچ پیسے لے, موڑے تے درہمیں, حضور دے سامنے جا کے اشرفیاں سٹ دیتیاں نے. علی انہیں پیسے کنے دیتے نے؟ فرمایا جنہوں حیا دا کھو سمان کہندے نے. حضور نے عثمان نو دعاواں دیتیاں, بڑیاں دعاواں دیتیاں. میرا عثمان دی سیرت عنوان ہوندہ, میں اس پاسے چند موتی عرض کردہ. حضور فرماتے نے واہ جی واہ کیا بات ہے. ہن او بندہ صدو جڑا زہرا دا جہیز خرید کے لے آوے. اچھا آپس ہی بیٹھے ہیں, کسی نو گل دسنا نا, یہ جہیز دینا کڑی والے دی ذمہ داری نہیں. پریشان ہو گئے. اللہ دی قسمیں کڑی والے ذمہ داری نہیں. ان قسم تے اعتبار نہیں آیا تو اور میں کہ مولا دی قسم چکا. کڑی والے دا جہیز دینا حق ہی نہیں, اے جہیز بڑھانا منڈے والے دا حق ہے. یہ تھے انی بڑی لسٹ ہوں دیئے, انی فرنیچر, انیاں کرسیاں, انیاں میزاں, انیاں پیٹیاں, انہیں بستر, اتنا زیور تے نال بیکار تے کار. پونجی ساری لا کے کڑی آلے بیچارے بیٹی دا جہیز بڑھا کے بھیج دے نے. اما وڈی نا اینج کر کے ہاتھ لا کے چیک کر دیئے پرانا تے نہیں, تے جی تھوڑا جا کسیا پٹے ہوئے کہ تھوڑا جا گڈی وچ کسر لگ گیا, اوہ لٹے گا مارے گا پرانا جہیز آ گیا. اما تو پیسے دیتے گا؟ حضرت علی سے بڑا کون ہے دلہا؟ سیدہ زہرا سے کون بڑی دلہن ہے؟ حضور چاہتے دعا کرتے اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بناتا اور زہرا کو دے دیا جاتا.
جتنا سیدہ زہرا دا ضروریات زندگی دا سامان خریدیا گیا ہے علی دے پیسے نال خریدیا گیا ہے. لیکن اے بڑی مزیدار گل جڑی ہن میں کرنی، ایسا بندہ چنو ایتے بھی جہیز واسطے کوئی سامان خریدن واسطے جاوے، سامان خرید کے باپ لے آوے ماں نو پسند نہیں ہوندا، ماں لے آوے دھی نو پسند نہیں ہوندا، بہن نو پسند نہیں ہوندا، سسرال نو پسند نہیں ہوندا. فرمایا انج دا بندہ جہیز خرید کے لے آوے جدے تے ہر کوئی راضی ہووے. انتخاب اس بندے دا کرنا چاہیے دے جدے تے خدا بھی راضی ہووے، مصطفیٰ بھی راضی ہووے، زہرا بھی راضی ہووے، مرتضیٰ بھی راضی ہووے. او بندہ جہیز خرید کے لے آوے. فرمایا اتھے پر ایک کوئی بندہ ہے جدے تے خدا نو بھی اعتراض نہیں، مصطفیٰ نو بھی اعتراض نہیں، زہرا نو بھی اعتراض نہیں، مرتضیٰ نو بھی اعتراض نہیں. ایک کوئی بندہ ہے جنہوں عائشہ دا بابا ابو بکر کہندے نے. تو ایتے رولا پائی پھرنے کھجوراں کھا گئے. وہ حضرت فاطمہ دا جہیز پہ خریدتے نے. حضرت فاطمہ نے یہ نہیں آکھیا بھی یہ کھا جائے گا، تینوں کھجوراں دی پئی ہے. صحابہ کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے، لوٹنے والے نہیں تھے، لٹانے والے تھے. ساڈا شاعر طاہر جنگوی نام سنیا ہونا، وہ 4 مصرے بولنے نے تو کمال کر گیا. جے تسی آکھو تے میں وہ کہندا جے کر دربار صدیقی وچ ہوئی زہرا دی توہین، جے کر دربار صدیقی وچ ہوندی زہرا دی توہین، جاندہ مج کوہرام جہانہ وچ پھٹ جاندی پاک زمین، ہووے جنت دی ملکہ منگے چند کھجیاں نہیں آندہ طاہر یقین، بس ہے بہتان سبائیاں دا جڑے ہن بے دین لئین. جڑا بندہ صدیق نو مندہ ہے نا تو ذرا اپنی چادر جو ہاتھ کھڑا کر کے ذرا صدیق دی سبحان اللہ کہہ چڑے. پھر توڑی ایک پسند ہے تو نال لگ دی صدیق دا نام آیا ہے. صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر پڑھو. صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر، صدیق اکبر میرے ہادی میرے راہبر صدیق اکبر. تو انہوں خدا دا واسطہ بالکل گنجائش کوئی نہیں ہولی بولن دی، جتنی خدا طاقت دیتی ہے صدیق دے کھاتے لا دے. او میرے ہادی میرے راہبر صدیق اکبر، صدیق اکبر. رسول اللہ کی بارات جس کے گھر آئی، باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر، صدیق اکبر باراتی تھے عمر حیدر صدیق اکبر، صدیق اکبر. جو گھر سے سوئی تلک تلاش کرتے تھے، سخاوت میں پہلا نمبر صدیق اکبر، خلافت میں پہلا نمبر صدیق اکبر. واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جان. بلا لے ابو بکر نو، اللہ دا واسطہ ہے صدیق دے بارے دل وچ بغض نہ رکھیا کر. ایک تسبیح نہیں کروڑا پڑھ، جے صدیق نال یاری نہ ہوئی تے تسبیح قبول.
کیونکہ تسبیح پھری تسبیح پھری تے دل نیوں پھری تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے کڑ کے ابو بکر ایمان تازہ ہو رہا ہے تو سبحان اللہ کھو یار چل ابو بکر پیسے چک زہرا دا جہیز خرید کے لیا توجہ او بیٹا او تو خدا دا واسطہ ہے اے منڈے حضرت انہوں قابو کرو سارا جزاک اللہ پیسے سٹو ہی نہ تو سرا جزاک توجہ توبہ سارا مزہ خراب کر رہے ہیں صدیق پہنچے بازار یار ہمیں مزہ خراب نہ کرو بڑا لطف آ رہا ہے علی تے زہرا دی شادی دا ذکر ہو رہا ہے یار پہنچے ابو بکر خرید لیا جہیز چک لیا کندے تے مشیت بولی واہ ابو بکر کدی نبی دا بوجھ چکنے کدی نبی دی دھی دا بوجھ چکنے اس صدیق دے کندے رب بنائی عجیب سن
کدی نبی نو چکی جاندہ ہے، کدی نبی دی بیٹی دے جہیز نو چکی جاندہ ہے۔ آ گیا کھل گیا جہیز، حضور بھی کے راضی ہو گئے، زہرا بھی راضی ہو گئی۔ اللہ دی قسم صدیق تے زہرا راضی ہو گئی، اللہ دی قسم صدیق تیرا زہرا راضی ہو گئی، کیونکہ صدیق دی پسند خدا دی پسند، صدیق دی پسند مصطفیٰ دی پسند، صدیق دی پسند مرتضیٰ دی پسند، صدیق دی پسند سیدہ زہرا دی پسند۔ چل بھئی بلال، ایک روایت مطابق چل بھئی انس، تے جا کے دعوت دے کے آ، حضور والو دعوت جا رہی ہے۔ ابو بکر تینو دعوت دے، علی تے زہرا دا نکاح ہونا ہے، ٹھیک ہے جی آوانگے۔ عمر تینو بھی دعوت ہے، عثمان تینو بھی دعوت ہے، صحابہ نو دعوت مل گئی۔ اور بعد حضرت علی فرما دینے ابو بکر تینو بھی دعوت ہے، میرے والو بھی، عمر میرے والو بھی دعوت ہے۔ اور حضرت ابو بکر فرمان لگے آوانگے ضرور پر نبی والو، عمر کل گئے آوانگے ضرور پر نبی والوں۔ ایک عجیب دل ہے، علی تو تنہا کیوں آئے گا؟ حضرت علی فرمان نے میں کل ہی آواں گا، لطف آئے گا جملے تے سبحان اللہ پہ نکل جانی ہے۔ فرمایا علی تو دلہا بن کے آ، اسی نبی دے نال کھڑے ہو کے تیرا استقبال کرانگے، تینو ویلکم آکھاں گے، اہلا و سہلا آکھاں گے۔ آنا علی دلہا بن کے آ جا، میرے کول آ جا۔ حضرت ابو بکر استقبال پہ کر دینے، حضرت عمر استقبال پہ کر دینے، حضرت عثمان استقبال پہ کر دینے، حضرت طلحہ استقبال پہ کر دینے، حضرت زبیر استقبال پہ کر دینے۔ کیسا منظر تے کیسا سما تے کیسی گھڑی ہوئے گی؟ پھر میں نو کہہ لین دو کیسی کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ آ گیا دلہا، اچھا جی نکاح کتے کرنے؟ فرمایا مسجد وچ۔ اگے وہ تم شاباش دیں، بڑا ٹلہ ہے، گھر وچ نکاح ہوئے، ایسا کہنی مسجد وچ ہوئے۔ مسجد ہویا نا زندہ باد، آخر حیدری ہوئے تو ہار جائے، نہیں سمجھ آئے بھئی حیدر دا فیضان ہوئے تو ہار جائے۔ شیطان بڑا رویا ہونا ہے، مسجد تے بڑھ گئے جو تو میرا ویاہ ہے نا تے ساڑھے علاقے دیا عورتاں کہنے لگے دلہا ویکھنا، میں ان بیٹھا سے رام لاتے اوئے اے تے داڑھی آلہ تو شاباش بھائی۔ مسجد نکاح ہوئے گا، بیٹھ گئے سارے براتی مسجد دے اندر، کیسا خوبصورت نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، حضرت مولانا فاروق معاویہ صاحب، حضرت مولانا فاروق معاویہ صاحب، میرے بہت ہی پیارے دوست بھائی عزیز، دنیا نات دے عظیم ایک شخصیت شاہ سوار جناب فاروق معاویہ صاحب تشریف لے آئے۔ بس میں ہوں اپنے گل نو کٹھا کرن لگا، توجہ آؤ جی، توجہ ہے تھکے ہون تو صدقے جہاں میں مسجد جت کٹھے ہو گئے، نکاح حضور نے خود پڑھانا ہے، نکاح واسطے گواہ چاہیے دینے، توجہ تے گواہاں دا عاقل ہونا، بالغ ہونا تے کافر ہونا نہیں، عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے تے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سیدہ
زہرا دا نکاح حضرت علی دے نال ہو رہا ہے ہن گواہ بھی چاہیے نے جتنا جوڑا آلہ ہے اے دے گواہ بھی آلہ چاہیے نے عقل وچ بھی آلہ ہون بلاغت وچ بھی آلہ ہون ایمان وچ بھی آلہ ہون ایتے اسی یہیں دے نکاح بھی دیکھے نے کہ دیوبندی دلہے برات آ گئی ہے اگے انہوں پتہ چلے ہے کہ میرے جڑے گواہ نے نا یہ اہل تشیع نے دلہا کڑ گیا نا کہ خبردار میرے مشلق دے گواہ لے آؤ تا نکاح ہوئے گا بریلوی دلہے انہوں پتہ لگا بھی دیوبندی دونوں گواہ نے وہ کہا نا خبردار بریلوی گواہ لے آؤ تا نکاح ہوئے گا وہابی دلہے انہوں نے کہا وہابی گواہ لے آؤ باہمیں پینڈ جو نہیں تو خودو جے پینڈ جو ادھارے مانگ لے آؤ وہابی گواہ لے آؤ اہل تشیع بھی اگر کوئی نکاح دلہا ہو تو وہ کہتا نہیں اہل تشیع گواہ چاہیے دیوبندی بریلویوں کو گواہ نہیں مانتا بریلوی اہل حدیث کو گواہ نہیں مانتا اور اہل تشیع اہل سنت کو گواہ نہیں مانتے تجھے اتنی عقل ہے کہ تیرے مسلک کا گواہ چاہیے اب نکاح ہو رہا ہے علی کا اور زہرا کا اور پھر نکاح کے گواہ بھی تو اعلیٰ چاہیے نا خدا کی قسم پوری امت میں دو گواہ سب سے اعلیٰ تھے ایک کو صدیق کہتے ہیں ایک کو عمر کہتے ہیں صدیق بھی ایمان میں اعلیٰ عمر بھی ایمان میں اعلیٰ مان صدیق اور عمر جیسا مومن نہیں جانا اگر وہ مومن نہیں ہے تو کائنات میں کوئی مومن نہیں جن کے ایمان اور تقوی کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے ان کے ایمان پہ جرا کرتے ہو میں صدیق و عمر میں اس نکاح دا تنوں گواہ بنانا تے گواہ بنایا مصطفیٰ نے چنیا مرتضیٰ نے نکاح ہو گیا حضور نے خود نکاح پڑھایا جوڑے دا تے پڑھایا مسجد وچ شادی عالم وچ نکاح ہوندے نے یہ تو جو نکاح شروع نہیں ہوندا وہ بانڈ آ جاندے نے انہیں ہاتھ جو ماشاءاللہ چھتر پھڑے ہوندا ڈھڑا ڈھڑا کر دے آ جاندے نے بینڈ باجا ہو جاندے شور شرابہ ہو جاندے مسجد دے اندر جتھے نبی موجود ہوئے بلا مسجد بھی ادبی ہو سکتی ہے کیا برات تھی اور کیا نکاح تھا اور کیا دلہا تھا اور کیا دلہن تھی ایک جملہ دلہے کے حق میں ایک جملہ دلہن کے حق میں پھر ایک جملہ حضور کے حق میں ایک جملہ عائشہ کے حق میں تقریر مکمل نکاح ہو رہے ہیں فاطمہ تینوں ولیاں دا سردار قبول ہے جی قبول ہے عائشہ تینوں نبیاں دا سردار قبول ہے جی قبول ہے نبی دی بیٹی امتی دے گھر چلی گئی تے امتی دی بیٹی نبی دے گھر آ گئی نبی دی بیٹی امتی دے گھر گئی انہوں حضرت حسن آکھے گا امی جی حسین آکھے گا امی جی زینب آکھے گی امی جی ام کلثوم کہے گی امی جی امتی دی بیٹی نبی دے گھر گئی ہے انہوں عمر بھی کہے گا امی جی عثمان بھی کہے گا امی جی علی بھی کہے گا امی جی بلال بھی کہے گا امی جی ہر صحابی کہے گا امی جی ہر تابی کہے گا امی جی تبا تابی کہن گے امی جی محدث آکھن گے امی جی مفسر آکھن گے امی جی قیامت تک جڑا کلمہ پڑھے گا ایسا نو ماں منے گا جڑا مومن ہوئے گا ایسا ہو دی ماں ہوئے گی تے جدی ماں ایسا ہوئے گی او حلالی مومن ہوئے گا جوڑا اے بھی آلہ ہے جوڑا او بھی آلہ ہے جوڑا اے بھی نرالا ہے جوڑا او بھی نرالا ہے گھر او بھی آلہ ہے جدے بوئے تے علی دی برات آئیے گھر او بھی آلہ ہے جدے بوئے تے نبی دی برات آئیے نبی دے دروازے تے ولیجاں دے سردار دی برات آئیے صدیق دے دروازے تے نبیاں دے سردار دی برات آئیے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے
زندگی باقی، ملاقات باقی،